اور ماتھے کی لکیریں پہلے دن سے بچہ نصیب اور مقدر لے کے آتا ہے، پہلے دن سے لے کے آتا ہے اور یہی لے کے چلا جاتا ہے۔ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا رزق کیسے ہوگا، اول وقت میں عروج ہوگا، آخر وقت میں زوال ہوگا، یا اول وقت میں زوال ہوگا، آخر بڑھاپے میں دولت، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، عروج اور کمال پائے گا، سب ماتھے کی لکیروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور عجب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لکیریں ہٹتی نہیں ہیں، یہ لکیریں اپنا کام کر دکھاتی ہیں، نہ مٹتی ہیں نہ ہٹتی ہیں، اور ان لکیروں کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اہل نظر ایسے دیکھتے ہیں چہرے پہ اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں۔ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ماتھے کی لکیریں ناک کی نوک کے اوپر، جہاں ناک ختم ہو رہا اور ماتھا شروع ہو رہا، یہ دیکھیں ایک باریک جگہ ہے، گڑھا ہے، ناک جہاں ختم ہو رہا اور ماتھا شروع ہو رہا، ایک گہری جگہ ہے، اس گہری جگہ میں کچھ لکیریں ہوتی ہیں۔ ہماری طب کی دنیا اس میں بیماریاں پہچان لیتی ہے، اس بندے کو یہ بیماری ہے، حتیٰ کہ یہاں تک پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اتنا عرصہ زندہ رہے گا یا اس کو اتنے عرصے میں خطرناک بیماری کا حملہ ہوگا۔ طب کے اندر بہت باریک چیزیں ہیں۔ مہاراجا رنجیت سنگھ، مہاراجا ہری سنگھ جس کے نام پہ ہری پور ہے، اور کشمیر کے جتنے مہاراجے تھے، یہ اپنے ساتھ ایک جماعت رکھتے تھے، ایک ٹیم رکھتے تھے پوری، جو ان کو محکمہ موسمیات بتاتی تھی، کیونکہ ایک پل میں جھڑی لگی، ایک پل میں بارش ہوئی، ایک پل میں پھر ٹھیک ہو گئے۔ گاڑیاں تو تھی نہیں، بگیاں ہوتی تھیں، گھوڑے ہوتے تھے، رتھیں ہوتی تھی اور تنگ تاریک راستے ہوتے تھے، تو بہترین سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھی۔ پھر وہ پیمانے جاتے تھے، اس میں پیمانہ ایک میں بتاتا ہوں، بارش کا پانی لے لیں، اس میں جونک چھوڑ دیں، شیشے کا جار ہو، شیشے کا برتن ہو، وہ جونک جب نیچے بیٹھی رہے، سمجھ لیں نہ بارش ہوگی نہ موسم خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جونک نیچے بیٹھی ہوئی ہے، بس اسے غذا ڈال دیا کرتے تھے۔ اور جونک اگر درمیان میں اوپر تھوڑی سی آئے، کہا بادل بننے والے ہیں، تھوڑی سی اوپر آئے تو کہا بادل بہت سیاہ بنیں گے، اور اوپر آ جائے اوپر تو سخت بدترین بارش ہوگی، اور پھر اگر جونک چکر لگانا شروع کر دے، سمجھ لیں اولے بھی گریں گے، بارش کھڑی رہے گی، بارش کم نہیں ہوگی اور بہت تیز ہوگی۔ پھر بارش اگر جونک دائیں طرف جائے تو اور علامت، بائیں طرف جائے تو اور علامت، اوپر جائے اور علامت، نیچے جائے اور علامت۔ جونک ایک اعلیٰ درجے کا ٹمپریچر میٹر بھی ہے، تھرمامیٹر بھی ہے، محکمہ موسمیات بھی ہے۔ جونک یہ بتاتی ہے۔ ہماری طب کی کتابوں میں ایک خاص تیل کا برتن ہے، اس میں مریض کا پیشاب کا ایک قطرہ ڈالو، ڈالنے کے بعد دیکھو کہ پیشاب دائیں جاتا ہے، اس میں سمتیں باقاعدہ بنی ہوئی ہیں۔ پیشاب کا قطرہ کہاں جاتا ہے؟ جس سمت میں جاتا ہے اس سمت میں مریض جلدی ٹھیک ہوگا، دیر سے ٹھیک ہوگا، بعد میں ٹھیک ہوگا، مر جائے گا، ابھی ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پرانے تجربہ کار ڈاکٹر کہتے ہیں مریض کو لے جاؤ، 6 مہینے کا مہمان ہے، 2 ہفتے کا مہمان ہے، 3 دن کا مہمان ہے، 1 ہفتے کا مہمان ہے، کیا انہیں جبریل نے بتایا ہوتا ہے؟ اور ویسا ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ یہ زندگی کے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ اسی طرح ماتھے کی لکیروں پہ زندگی کا ایک نظام لکھا ہوا ہے، اور اسے کوئی کائنات کی طاقت نہیں مٹا سکتے، صرف اللہ کے۔ اللہ اپنا لکھا خود مٹاتا ہے، رب کی تقدیر لکھی ہے، رب خود مٹاتا ہے، بندہ نہیں مٹا سکتا۔ ماتھے کی لکھی تقدیر اللہ کو، انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں ہم نے انہیں دفن کیا، میں ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا انصاری صاحب آپ کی ماتھے کی لکیروں میں یہ ہے، میں نے انہیں کچھ بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد ہوتے تھے ڈیرہ دون، انڈیا میں ایک جگہ ہے جہنمری کی طرح، بہت ٹھنڈی جگہ ہے،
डेहरादून कि मेरे वालिद साहब वहां काम करते थे, मैं वहां होता था। वहां एक पंडित आया पुराना, मैं बैठा था उस वक्त, मैं बच्चा था। कहने लगे किसका बच्चा है? वालिद साहब कहने लगे मेरा है। कहने लगे इस बच्चे को बड़े होकर बहुत उरूज मिलेगा, फिर रूहानी ताज बनाया जाएगा और रूहानी दुनिया का शहनशाह बनेगा। कहने मेरे वालिद ने हंस पड़ा। उन्होंने भाई हम तो ताजर लोग हैं, हम खुश्क चमड़े का काम करते हैं, हमारी दुकानदारी है, कहाँ बच्चे का ताज, ये तो वलियों के बच्चे होते हैं जो बनेंगे। मैंने कहा अंसारी साहब उसने सच कहा था, आपके माथे पे, आपके सर पे तस्बीह खाने की खिलाफत का ताज रखा गया है, आप ताजदार नहीं बने और फिर अल्लाह ने आपको अजीम मकाम नहीं दिया। और मैंने उनसे कहा कि आपकी लकीर जो आगे जाके ऊपर एक लकीर वाज़ेह हो रही है, ये इस बात की अलामत है कि आपको आखिरी वक्त में भी कोई आखिरी आला मकाम मिलेगा और वो रात शब जुमा और 27 की रात में भी है। मैं रात से ये लकीर सोच रहा हूँ, मेरा मजमून है वो यही है। आखिरी वक्त में मैंने उनको यहाँ देखा तो देखने के बाद मैंने उनका माथा चूमा। उस वक्त मैं लकीर पे नजर नहीं कर सकता, मेरी जज्बाती कैफियत थी और मैं नहीं देख सका। लेकिन जब जिंदगी में चंद दफा उनकी मेरी इस मामले में गुफ्तगू हुई, लकीरों का जिंदगी पे असर है, माथे की लकीर, पेशानी की मोहर, स्टैम्प, इसका असर है। शकावत की लकीरें, बदबख्ती की लकीरें, जुल्मत की लकीरें, लानत की लकीरें, बददुआओं की लकीरें, और मैं फैसला करूं तब नहीं मिट सकती। एक अमल है मेरे पास जिससे मिट जाती है, एक अमल है जिससे मिट जाती है। मैंने कई लोगों पे आजमाया। एक साहब मेरे पास है, उसकी लकीरें मैंने देखी, फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती, उसकी लकीरें मैंने ऐसे देखी। और एक बात और बता दूं, इन लकीरों का इल्म मुहद्दिसीन औलिया फुक़हा अल्लाह वालों के ने दिया है, ने दिया है। मैंने उसका कहा तेरी पेशानी में लकीरें हैं, उसको मिटा दे। कैसे मिटाऊं? मैं क्या तरीका बताऊंगा तुझे? उसे मैंने तरीका बताया और मैंने उससे अर्ज किया कि पूरे 3 साल ये काम कर, 3 साल, एक दिन भी ना चूके। 3 साल में एक दिन चूक जाए फिर कर जाए, लकीर मिट जाएगी और तेरी माथे पे बख्त होगा। अच्छा, मेरे उसके कहने से पहले खुद कह रहा था जहां हाथ डालता हूं नाकाम होता हूं, नाकामी मेरा मुकद्दर है, बदनसीबी मेरा मुकद्दर है, इस बंदे को उठा दो, ये हाँ ये उठा दो आपको चाहिए। छोटी छोटी दाढ़ी और चिट्टी टोपी है मेरी। कहने में जहां हाथ डालता हूं बदलाव नाकाम होता हूं, मुकद्दर का धनी लोग मुझे कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। सोने को हाथ डालता हूं मिट्टी रेत बन जाती है। हत्या कि मेरे साथ कोई सफर नहीं करता, कहता सफर करता है हमारे हादसे होते हैं, हमारे एक्सीडेंट होते हैं। मैं बदनसीब हूं, मैं बदमिजाज नहीं हूं, बाअखलाक हूं, लेकिन नसीब और मुकद्दर का खोटा हूं। उसके जिंदगी में वाकई मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां, उलझने थी। तो कहने लगा मैं इससे नजात कैसे? मैंने कहा अपनी लकीरों को बदलवा। कैसे बदलूं? तरीका मैं बताऊं। मैंने उसे तरीका बताया तो मैंने उसे अर्ज किया कि 3 साल मेरे ख्याल में अंसारी साहब की मौत मुझे इस मौजू पे ले आई है। आज तक मैंने ये मौजू कोई बयान नहीं की। 3 साल ही अमल कर, 3 साल, और 3 साल अमल करके इंशाअल्लाह तो मेरे पास आना, और 3 साल से पहले ना आना, बिल्कुल ना आना, और 3 साल से पहले मुझे अपना चेहरा ना दिखाना। 3 साल ही अमल कर। मैं बात करके भूल गया, सैकड़ों आए, लाखों, हजारों आए गए, 3 साल उसके मुताबिक के गुजर गए, मुझे याद ना रहा।
اور 3 سال کے بعد وہ بندہ مجھے ملا، 3 سال کے بعد وہ بندہ مجھے ملا۔ جب وہ 3 سال کے بعد وہ بندہ ملا، میں نے اسے دیکھا، پہچان لی، میں نے کہا مبارک ہو، تیری لکیریں بدل گئی۔ کہنے لگا آپ کہتے تھے نہیں بدل سکتی، آپ نے کہا تھا بدل بھی جاتی ہے، پھر کیسے بدلی؟ میں نے اس کریم شہنشاہ کا اپنا قلم ہے، اپنے قلم کو خود لکھے خود مٹائے، اور یہ بات ہے اس کے لکھے کو مٹا کوئی نہیں سکتا، وہ مٹائے تو خود مٹائے، لکھے تو خود لکھے، جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، اس کا قلم ہے۔ کسی کے ماتھے پہ کیا لکھ دے کیا لکھ دے، اس کا نظام ہے، کسی کو چھوٹا رکھے کسی کو بڑا، کسی کو فقیر کسی کو امیر، کسی کو بابخت کسی کو بے بخت، اور کسی کو بامراد کسی کو بے مراد، کسی کو گدا کسی کو شہنشاہ، اس کا نظام ہے۔ اس نے اپنا جو کرنا ہے حق کرنا ہے، جو ہونا ہے حق ہونا ہے، اس شہنشاہ کا فیصلہ ہے، اس کریم کا فیصلہ ہے، جو ہونا ہے حق ہونا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنے کیے کو خود بھی کر سکتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ دعا لکھے تقدیر کو مٹا دیتی، بدل دیتے ہیں، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، یہ سچ ہے اور حقیقت ہے۔ میرے پاس بہت واقعات ہیں زندگی کے، میں چہرے ایسے دیکھتا ہوں، کوئی زیادہ علم نہیں میرے پاس اس کا، طالب علم ہوں، فرصت نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے زندگی میں فنگر پامسٹری سیکھی، انگلیوں کی پامسٹری یہ سیکھی، ہتھیلی کی پامسٹری سیکھی۔ اب بھی یہ چیزیں ہاتھ پکڑتا ہوں، یہ چیزیں مجھے تشخیص میں بہت کام دیتی ہیں، بیماری کی پرکھنے میں، زندگی کے پرکھنے میں بہت کام دیتی ہیں، فرصت نہیں ہوتی۔ کال سنتا ہوں تو کہتا ہوں 3.5-4 منٹ میں کال ختم ہو جائے، اور ملاقات بھی 3-4-5 منٹ میں ختم ہو، پچھلی باری ہے۔ زندگی میں اتنا مصروف تو میں نے آپ کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے عرض کیا، مرشد سے، حضرت اتنی شہرت ہو گئی ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، اور اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا یہ شہرت تو نے مانگی تھی، کوشش کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جس نے دی ہے تیری حفاظت بھی وہی کرے گا، جس نے دی ہے تیری حفاظت بھی وہی کرے گا۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میری پیشانی کے اوپر بخت ہے یا بدبختی ہے؟ اور میری اولاد، پھول میرا بیٹا، میری بیٹی جس میں آپ نے لاکھ جگہ نور نظر، اور جس کی ایک آنکھ میں اماں کی اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، بیوی میری ساری رات لے کے بیٹھی رہتی ہے، یہ میرا بیٹا ساری عمر گلیوں میں پھرے گا، کوڑا اٹھائے گا، در در بھیک مانگے گا۔ ایک بندہ میرے سامنے فوراً آ گیا، ایک مائی تھی، اس کو ماسی پھینی کہتے تھے، پھینا اسے کہتے ہیں جس کا ناک میری طرح ہو، موٹا ناک ہو، بیٹھا ہوا ہو، ماسی پھینی کہتے تھے، بالکل کالی تھی، بہت زیادہ کالی تھی، آخری درجے کی تھی ماسی پھینی، اور مالدار تھے، مالدار کیا تھے؟ اس کا شوہر جو ہے وہ مشقیں بناتا اور بیچتا تھا، مشق نہیں ہوتی مشق ڈالنے والی، مشق کا دورہ ہوتا تھا۔ میں نے زندگی میں مشق کو ڈوبتی زندگی میں دیکھا، عروج میں نہیں دیکھا، ڈوبتی زندگی میں دیکھا کہ مشق کا دور ختم ہو رہا، جیسے اب سائیکل کا دور ختم ہو گیا، آپ نے سائیکل کو ڈوبتا دیکھا، اور نئی نسل صرف میوزیم میں سائیکل دیکھے تو دیکھے۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی بڑا کالا تھا اور نازوں بھرا پلا تھا، اتنا اس کو شوق سے پالا تھا، 2 بیٹیاں تھی، ایک بیٹا تھا، اس کو منا کہتے تھے۔ وہ منا جو ہے بہت کالا تھا۔ میں نے اس کالے مننے کو، غالباً اس کی عمر 21-22 سال تھی، اور 21-22 سال میں اچانک والد فوت ہو گیا، اور پتہ نہیں کوئی قدرت کا کیا نظام ہے، شاید وہ اپنا نصیب مقدر ساتھ لایا تھا، لپیٹ کے ساتھ لے گیا۔
اور 2-2.5 سال کے بعد میں نے اس منڈے کو ایک دروازے پہ روٹی لیتے دیکھا، اس کو میری آہ نکل گئی۔ یہ وہی منڈا ہے جن کے گھر میں رزق اور جن کے گھر میں آٹا اور جس کے گھر میں دودھ اور مکھن اور بالائی اور چیزیں یہ ہوتی تھی کہ دنیا سمجھ اور پہچان نہیں سکتی تھی، اور بچا ہوا اس گھر میں لینے میں لوگ ترستے تھے، اور مائی ماسی پھینی جو ہے وہ بچا ہوا اٹھا کے ایسے دیتی تھی لوگ، اور لوگ لے جاتے تھے، انہیں پتہ ہے اس گھر میں جاؤ گے بے شمار چیزیں بچی ہوئی ملیں گی لیکن کھانے کے قابل اچھی سے اچھی ہوں گی۔ وہ ایک جگہ سے روٹی لے رہا تھا۔ اچھا میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا کبھی میں اس منڈے کی ماتھے کی لکیروں کو دیکھوں۔ ایسے ایک بار منڈا بیٹھا تھا ایک جگہ، کیا حال ہے، خیریت سے؟ مجھ سے بڑا تھا، میں اس سے کچھ چھوٹا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک، کیا کر رہا ہے آج کل منڈا؟ کہنے لگے سائیکلوں والوں کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کہا باپ کا کام تو نے سیکھا ہی نہیں، تیرے باپ کا کام تو بہت تھا۔ انہوں نے کہا جی مشقوں کا کام ہو ہی ختم ہو گیا، ایک آدھ کو مشق ہوتی ہے، یہ مشقیں بھرنا اور پانی کے لیے، یہ کام ختم ہو گیا ہمارا، پہلے تھا اور ختم ہو گیا۔ واقعی یہ بات ہے، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا اس کے ماتھے کی لکیر میں تو بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، والد کا نصیب کھایا، اس کا مطلب ہے اس نے غور سے سمجھ گیا میری اس بات کو، جاگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس نے والد کا نصیب کھایا، اپنا اس کا کوئی نصیب نہیں ہے۔ میں نے کہا میں ایک تجھے چیز بتاتا ہوں، ایک عمل کر لے۔ کہنے لگا تو وہ بڑے وظیفے بتاتا ہے، وظیفے نہ بتانا، وظیفے نہیں کروں گا میں کہا کرنا پڑے گا ورنہ ساری عمر بھیک مانگتا رہے گا، بدبختی تیرا ساتھ نہیں دیکھ لیتے۔ اسے میں نے سمجھایا، اسے سمجھایا، کسی دور میں ہم اکٹھے قاعدہ بھی پڑھتے تھے، قاعدہ یہ جو الف والا، یہ نورانی قاعدہ، قرآن پاک والا نورانی قاعدہ نہیں ہوتا، الف مدا والا، یہ بھی ہم پڑھتے تھے۔ میں نے کہا تجھے بتاتا ہوں۔ اچھا میں نے اس کو بتایا، اس نے توجہ سے نہ کیا، بے توجہ سے کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن میں نے اس کا رزلٹ دیکھا۔ میں نے ایک دفعہ کہ منڈے نے لنڈے کی دکانیں پرانے کپڑے کی دکان لگائی ہوئی، میں ٹھہر گیا، میں نے کہا منا تو نے دکان لگائی ہے؟ کہنے لگا ہاں، تاریخ تو نے بتایا تھا، یار واقعی اس میں بڑا فائدہ ہوا، میں نے توجہ سے نہیں کیا، پر یہ دیکھ ذرا یوں کر کے اپنے ماتھے پہ یوں کیا، یوں کر کے کہنے لگا دیکھ میری لکیروں میں کچھ تبدیلی ہے، آج بھی مجھے یاد ہے، یوں کر کے کہنے لگا دیکھ میری لکیروں میں کچھ تبدیلی ہے۔ میں نے کہا تو عمل کر، لکیریں جس نے بنائی ہیں وہی بدلے گا، لکیریں جس نے بنائی وہی بدلے گا، تو عمل کر۔ آپ کہیں تو آپ کو نہیں بدلے گا، آپ کہیں تو آپ کو نہیں بدلے گا، نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے یوں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، آپ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ ہے وہ کیا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بس یہ دعا ہے۔ مزید دفعہ ہاتھ رکھ، اب آپ دیکھیں ہاتھ کہاں رکھتے ہیں، ماتھے پہ رکھتے ہیں۔ اب اس دعا کی آپ تھوڑے سے ترجمے لے جائیں۔ میں رات سے سوچ رہا ہوں، انصاری صاحب کو دفن قبر میں رکھ کے آیا ہوں، تو لکیروں پہ سوچ رہا ہوں، تو سویا تو ویسے نہیں، سونا کہاں نصیب ہے، اس شب کے مقدر میں سیر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو گوشہ کر۔ تو یہ دعا اللہم، اور میں نے ایک بات کہی تھی، جس دعا سے پہلے ربنا یا اللہم آئے، سمجھ لے وہ تیر ہے اور نشانے پہ لگے، جس دعا سے پہلے سارے بولے اللہم آئے یا ربنا آئے، وہ سمجھ لے تیر ہے نشانے پہ لگے۔ اللہم اعنا علی ذکرک
वशुक्रक व हुस्न इबादत। इसका मैं तर्जमा यूं बनाता हूं कि मौला मैं तेरी किस नेमत का शुक्र अदा करूं, तेरी हर नेमत का शुक्र। अभी तूने मुझे जो सजदों की नेमत दी, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका, जिक्र और सजदों की नेमत दी, जिक्र का व शुक्र का, और शुक्र भी एक नेमत है जो मैं शुक्र कर रहा हूं। जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर राबिया बसरिया फरमाती थी, अल्लाह मेरी तौबा की भी तौबा की जरूरत है, अल्लाह मेरे शुक्र को भी शुक्र की जरूरत है कि तूने मुझे शुक्र की तौफीक तो अता कर। हुस्न इबादत, और मुझे इबादत का हुस्न अता फरमाया। मैंने इबादत ऐसे की कि तू पसंद कर ले और तुझे पसंद मैं आ जाऊं और मेरी इबादत आ जाए। मैं इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इस दुआ का बड़ा वाज़ेह मफहूम है, बड़ा वसी तर्जुमा है, इस दुआ का बहुत वसी तर्जुमा है। माथे की लकीरें बदल के ये दुआ रख देती है, तकदीर और नसीब बदल देती है। मैं माओं से कहूंगा, माएं बच्चों के माथों पे मां लिखें, इन माथों पे हाथ रख के पढ़ें, और हमल के दौरान अपने माथे पे हाथ रख के अपने बच्चे, बेटी और बेटे और उनके नसीब मुकद्दर के लिए नियत करें, नियत करें, नियत करें। नूरुद्दीन जंगी जो था, नूरुद्दीन जंगी का बाप मिस्र के एक गांव के अंदर एक जोलाहा था, कपड़ा बुनता था। कपड़े बुनते हुए उसे अल्लाह सीखने का शौक था। उसे किसी ने बता दिया, उसने कहा कि अगर ये तू दुआ पढ़ेगा और ये अमल करेगा, अल्लाह तुझे ऐसा बेटा देगा, जहां हाथ रखेगा इसी जगह तेरे बेटे के सर पे ताज रखा जाएगा। ताज हमेशा माथे और सर पे होता है, और ताज माथे पे होता है। ताज का अगला हिस्सा माथे पे होता है, पिछले हिस्से नहीं होता। क्यों है? नूरुद्दीन जंगी का बाप गुमान नहीं कर सकता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा बादशाह होगा, और उस मेरे बेटे का शागिर्द सलाहुद्दीन अयूबी इतना बड़ा बादशाह होगा, गुमान नहीं कर सकता। उसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, बस एक दफा हर नमाज के बाद। और जिंदगी में बाज़ औक़ात फिर एक वक्त ऐसा आएगा, आपको हाथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इस दुआ की तासीर फूटेगी, आप ऐसे पढ़ लेंगे तो भी तासीर मिल जाएगी। जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में इंसान बाज़ काम सीख लेता है, और फिर बाज़ औक़ात मेरे पास एक कंप्यूटर वाला है, मैं उसको लिखवाता हूँ, वो देख उधर रहा होता है, बटन वहीं हाथ पे पड़ रहा होता है, और जब नहीं होता है वो कहते ए कहाँ है, फिर यूं ए बी इस तरह। और जो फन होता है और फन का फनकार होता है, मैं बोल रहा होता हूँ और वो लिख रहा होता है। ये आर्टिकल में लिखवाता हूँ, अबकरी का हाल दिल लिखवाता हूँ, तिब्बी आर्टिकल लिखवाता हूँ, चीजें लिखवाता हूँ, और बाज़ों का मैं मोबाइल पे लिखवा रहा होता हूँ, और टिक 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 कर लिख रहा होता है, लिखवा रहा होता हूँ। सामने बैठ के मैं बोल रहा होता हूँ, वो लिख रहा होता है। वो कुछ नहीं देख रहा होता, सामने देख रहा होता है। आप जिंदगी में इसकी मशक करें 3 साल पूरे। एक दिन चूक जाए फिर 3 साल, फिर एक दिन चूक जाए फिर 3 साल, फिर हाथ रखना जरूरी ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं। 3 साल ऐसे गुजारे, इस दुआ को पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। यकीन जानिए आपकी नस्लों की पेशानी में ये मोहरें मुंतकिल होंगी, ये स्टैंपें मुंतकिल होंगी, और ये बख्त मुंतकिल होगा, और ये नसीब और ताज और इज्जत और दौलत और रिज़्क़ और वुसअत, और जहां जाएंगे इस माथे को इज्जत मिलेगी, इस माथे को वकार मिलेगा, वेलकम मरहबा कहा जाएगा। एक छोटी सी दुआ के बदले में अगर ये मिल जाए,
कौन सा महंगा सौदा है, कौन सी मुशक्कत वाली बात है, और कौन सी ऐसी बात है जो हमारे बस में नहीं है। याद कर लें, आज याद कर लें, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। बस छोटी सी दुआ याद की, इधर याद की, इधर रब के फैसले हो गए। क्या ख्याल करें? इसके बारे में मेरे पास बहुत वाक़यात हैं, बहुत वाक़यात बर वाक़यात है। बस बात खत्म करूंगा। सिर्फ आज एक रात का मजमून चल रहा था, उस मजमून का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया कि आपको अमल पे लगा दो, अमल पे लगा दो। आप शुरू तो कर दें। अच्छा, जब शुरू कर देंगे ना, इसकी हिकायात, इसकी सच्चाइयां आप पे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। बस में नहीं है। याद कर लें, आज याद कर लें, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका। कौन सा महंगा सौदा है, कौन सी मुशक्कत वाली बात है, और कौन सी ऐसी बात है जो हमारे बस में नहीं है। या बस में नहीं है। याद कर लें, आज याद कर लें, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। बस छोटी सी दुआ याद की, इधर याद की, इधर रब के फैसले हो गए। क्या ख्याल करें? इसके बारे में मेरे पास बहुत वाक़यात हैं, बहुत वाक़यात बर वाक़यात है। बस बात खत्म करूंगा। सिर्फ आज एक रात का मजमून चल रहा था, उस मजमून का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया कि आपको अमल पे लगा दो, अमल पे लगा दो। आप शुरू तो कर दें। अच्छा, जब शुरू कर देंगे ना, इसकी हिकायात, इसकी सच्चाइयां आप पे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। अमल तो शुरू कर दें, अमल तो शुरू कर दें। आप जिंदगी में देखेंगे हैरत अंगेज नताइज, रिजल्ट, खैरें और बरकतें आपकी जिंदगी में ऐसे मिश्री और रस घोल देंगे। और खुद देखेंगे मेरी पेशानी और माथा पहले क्या था, अब क्या है, पहले मेरे मुकद्दर क्या है, अब क्या है, पहले मेरे नसीब खोटे थे, अब क्या है, पहले मेरे नसीब सो रहे थे, अब जाग उठे हैं। क्या ख्याल है? करेंगे? जिस तरह आप सोते हुए दाएं तरफ 3 बार सूरत कुल्लु वल्लाह पढ़ते हैं, फिर बाएं करवट 3 दफा सूरत कुल्लु वल्लाह पढ़ते हैं, फिर सर के आसमान की तरफ मुंह करके 3 दफा सूरत कुल्लु वल्लाह पढ़ते हैं, और 70,000 फरिश्तों की हिफाजत में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये अमल शुरू कर दें और करते जाएं। इसकी तासीर, इसकी बरकत, जैसे आपने तबरुक रात माशाअल्लाह मुंह मुबारक का पानी लूटा, बरकत लूटी, और वो रूहानी जो है हमारे अमल उसमें हिस्सा मिलाया और उनको किया, उसकी बरकतें हासिल की। और जिन जिन मुकद्दर और बानसीब लोग बीज निकला, सुभान, तावीज दे दिया सबको, अभी देना है तावीज, जिसका तावीज रह गया, नाम आया, उसको देना है। ये नियमतें आप ले रहे हैं, और हैरत अंगेज तौर पे आपको बरकत वाला नोट मिला, तो और तेल मिला, पानी मिला, पंख मिला। ये चीजें वो हैं जो यहाँ से आप बरकतें ले रहे हैं, बरकतें ले चुके हैं, खजाने लूट चुके हैं, और मजीद अभी लूट रहे हैं। ये वो सादतें हैं। तो आज के बाद एक सादत का हिस्सा, एक सादत का इजाफा कर दिया मैंने, वो है हर नमाज के बाद माथे पे हाथ रख के पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। याद रहेगा? और है लाजवाब चीज, कभी याद कराइएगा। इसके वाक्य सुनाऊंगा, मेरे पास तारीख के वाक्य, पिछली तारीख के वाक्य सुनाऊंगा, मैं अपने मुशाहिदे सुनाऊंगा, और इसके हवाले रेफरेंस और लिंक्स भी दूंगा इंशाअल्लाह। अब बंदिश तोड़ हमारा लाहौती अमल, मुट्ठियों में मुट्ठियां डाल के इस तसव्वुर के साथ मौला
میری زندگی جکڑی ہوئی ہے مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں جادو جنات اثرات میں، جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی ہیں، اور جب میں انگلیاں کھولوں گا مولا میری جکڑی زندگی ایسے کھل جائے گی۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف۔ آمین۔ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اور پھر مراقبہ اور دعا اور پوری توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ Summer is here. Time to chill out in the mountains. Travel with your friends. Celebrate. الا اللہ۔ میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں، ساری خوشیاں تو ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کون ہمارا ہے اور کون پرایا ہے۔ دکھ سدا نہیں رہتے، سکھ سدا نہیں رہتے، غم ہمیشہ نہیں رہتے اور کبھی نہیں رہتے۔ کون ہمارا ہے دیکھنا یہ ہے۔
بندہ دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے اور فوراً اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جائے، فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرشتے فخر کرتے ہیں، یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دیا؟ میں آپ ساری زندگی کی آزمائشوں میں چل رہے ہیں۔ لاہور کا ایک بہت بڑا آدمی مجھے کہنے لگا اگر میرے اوپر کرائسس، آزمائشیں، کاروباری بحران نہ آتا میں کبھی رب کو نہ پہچانتا، کبھی رب کو نہ پہچانتا۔ اللہ بھی ہے اور یہ اللہ والی زندگی بھی ہے، کوئی اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے، کوئی اللہ سے بھی منوایا جاتا ہے، کوئی اللہ کے خزانوں سے بھی لیا جاتا ہے، کبھی نہ پہچان بھی نہ پاتا اللہ۔ حالات، کرائسس، دکھ، تکلیفیں، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیوں نے مجھے اللہ کی پہچان دی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا۔ ہمیں کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی الجھن آئی یا نہیں ہے، بہت خوشحال ہے، ہم رنگ و رنگ ہیں، مالا مال ہیں، ہماری ہر چاہت پوری ہوتی ہے، پر کیا خیال ہے آنے والا وقت کیسا ہوگا کوئی خبر نہیں، ہماری نسلیں کیسے ہوں گی کوئی خبر نہیں۔ یہ زندگی کا یہ سبق کہاں سے ملے گا کہ اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کو ہم نے اگر پورا کرانا ہے تو وہ راستہ ایک ہے اور وہ ہے دعا کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں۔ سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں مانگی جاتی ہیں، آپ یاد رکھیے، سب سے زیادہ تہجد جیلوں میں پڑھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ تسبیحاں جیلوں میں پڑھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ وظیفے جیلوں میں پڑھے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام اگلی صف جیلوں میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قرآن تلاوت جیلوں میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ہمدردی، خیرخواہی، خدمت خلق کا جذبہ جیلوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے انسان عاجز آ جاتا ہے اور کہتا ہے مولا کر دے کر دے کر دے، اور اس کے بعد تسبیحاں، وظیفے اور عبادات، اس کے بعد پھر ہوتی ہیں کچہریوں میں، پھر کچہریوں میں، پھر ہسپتالوں میں ہوتی ہیں۔ میں ایک مہینہ آغا ہسپتال میں رہا ہوں 1997 میں 97 میں ایک مہینہ میں نے جو بھی سورت یاسین اٹھائی ورق پلٹنے والی جگہ چکنی تھی۔ قرآن پرانا پڑھا ہوا خود بولتا ہے اور جو قرآن نہ پڑھا ہوا وہ بھی بولتا ہے۔ قرآن کے ہر بول رہے تھے، زیادہ پڑھا گیا قرآن، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کراچی کے اردو بازار سے سورت یاسین لاتے تھے اور آ کے بانٹتے تھے اور لوگ ایسے ہاتھ لے لیتے تھے۔ Crown Heights, Nazim Abad number 2 کی VVIP لوکیشن 4 side corner project، 4 اور 5 کمروں کے سپر لگژری اپارٹمنٹس۔ پروجیکٹ کا تعمیراتی کام جاری، بکنگ اور دیگر تفصیلات آتے تھے اور آ کے بانٹتے تھے اور لوگ ایسے ہاتھ لے لیتے تھے، لوگ ہاتھ لے لیتے تھے۔ کیوں؟ جب انسان بے بس ہوتا ہے، اس بے بسی کی کیفیت کے اندر انسان کو کوئی راستہ چاہیے، کوئی منزل چاہیے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی میرا درد سمجھتا، کوئی میرا غم سمجھتا، میرے دردوں کا دارو، میرے مرہم کو کوئی سمجھتا۔ زندگی کے اس سفر میں کوئی راستہ چاہیے۔ ساری دنیا اس وقت مسائل بتا رہی ہے، اب لوگوں کو مسائل نہیں، مسائل کا حل چاہیے۔
وہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دے دیں، کلام الہی کا لفظ دے دیں، کریم کملی والے کے کوئی مبارک سنت کوئی دعا دے دیں، یا پھر کوئی کالے تیلے والے تو بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں. لوگوں کو حل چاہیے، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں. آپ میں سے کوئی 40 سال پرانا ہے، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنی طلاقیں اب ہیں کبھی سنی تھی؟ جتنی بے اولادیاں اب ہیں کبھی سنی تھی؟ گلی محلوں میں کہیں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، سارا محلہ اس پر ترس کرتا تھا. گلی محلوں میں کہیں کوئی ایک گھرانہ ہوتا تھا جس میں طلاق ہو جاتی تھی یا اولاد نہیں ہوتی تھی، سارے لوگ احساس کرتے تھے اس کا گھر ٹوٹ گیا، یا اولاد نہیں ہے تو اس کا وارث نہیں ہوا. مسائل بڑھ رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں. میں 1921 کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، 1921 کا رسالہ پڑھ رہا تھا. اس رسالے میں لکھا ہوا تھا صدی کے بعد انسانیت کی خوشحالی اور انسانی عروج اور ترقی ہوگی، اور انسان بغیر رہ کے ہواؤں میں فضاؤں میں باتیں کرے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں سے باتیں کرتے تھے. یہ موبائل کی لہریں ہواؤں سے تو باتیں کرتی ہیں. یہ سگنل کیسے کہتے ہیں؟ یہ سگنل کبھی سوچے تھے کہ سگنل کہتے کسے ہیں؟ اور انسان بہت خوشحال ہوگا، بہت پرسکون ہوگا، اور اسے ایک پلک جھپکتے ہی یہ ملے گا، یہ ملے گا. میں 1921 اور 2021 کا موازنہ کر رہا تھا. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کا انسان کتنا پریشان ہے. کوئی حل چاہیے مجھے، آپ مسائل کا حل چاہیے، کوئی مشکلات کا حل چاہیے، کوئی زندگی کی الجھنوں کا حل چاہیے. ایک ہی گھر ہوتا تھا، 4 خاندان، 5 خاندان، 6 خاندان، 2 خاندان، وہیں پلتے، وہیں بڑھے ہوتے تھے، وہیں شادیاں ہوتی تھی، وہیں جوانی، وہیں بڑھاپا، اور وہیں قبر، اور وہیں سے میت نکل جاتی تھی. گھروں میں زندگیاں گزر رہی تھی. وہ سوسائٹی لفظ کا نام کبھی سنا نہیں تھا، نہیں سنا. اور زندگی میں سکون تو نہ آیا، چین تو نہ آیا، اور زندگی تو اور زیادہ بے سکون ہو گئی. اور زندگی میں چین نام کہانی تو ختم ہو گئی. کیا حل ہے آپ کا؟ کون حل نکالے گا؟ کون شخص ہے جو اس زندگی کے نظام میں ساتھی بنے گا؟ اے لوگوں آؤ، دکھوں کا حل میں بتاتا ہوں، اور بتاتا بھی وہ ہوں جو عرشوں سے اترا ہے، عرشوں والا نہیں، عرشوں والا. عرشوں سے قرآن و حدیث، اللہ کا فرمان، کملی والی کی ترتیب، یہ عرشی نظام ہے. اور لوگوں میں بتاتا ہوں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کاش میری اماں زندہ ہوتی. وہ اماں کہتی تھی بیٹا ایسا ایسا پیر ہو، ایسا ہو، ایسا ہو. کہا کہ وہ سب تسبیح خانے میں وہ ساری علامات موجود ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، تسبیح خانے کی بات کر رہا ہوں، ابکری کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ابا زندہ ہوتا. یا لوگ مجھے بے شمار کہتے ہیں کہ کاش تسبیح خانہ پہلے رہ جاتا، ابکری پہلے رہ جاتا. کیا ہے؟ میں نے نئی بات بیان کی؟ بالکل نہیں. وہی پرانی کہانی، وہی پرانے قصے اٹھا کے لایا ہوں جو کتابوں کے ورقوں میں دفن تھے، وہ اپنی زبان پہ لایا ہوں واقعات اور مشاہدات کی روشنی میں. وہی وظائف ہیں جو 14 صدیاں پہلے آئے تھے، وہی تسبیحاں، وہی ذکر، وہی اعمال. حتیٰ کہ میری باتوں کے لوگوں کو شک ہونا، کہاں سے وظیفہ آیا، یہ کہاں سے تسبیح آئی، یہ ذکر کہاں سے لایا حکیم طارق ابکری، یہ خود بنا کے لایا، خود گھڑتا ہے. آخر کار ہمارے علماء اور مفتیان کرام تسبیح خانے سے جو جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک پیج بنایا جس پیج کا نام ہے اکابر پر اعتماد. فیس بک، واٹس ایپ پر موجود ہے. کیا میرے کسی وظیفے کی سند بھی ہے، حوالہ بھی ہے، ریفرنس بھی ہے؟
کیا قرآن و حدیث اکابر محدثین فقہا سے اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ کیا ابکری وظیفے بتاتا ہے یا بناتا ہے؟ ایک ایک وظیفے کا ثبوت، کیونکہ یہ قصہ ہی پرانا ہو گیا. جب قصہ پرانا ہو گیا تو اس کو لے کر چلنے والوں اور لے کے چلنے والوں کی زندگی بھی پرانی ہو گئی. کہاں سے کھڑ کے لایا گیا؟ میں گیا چکوال، وہاں درس تھا، 2-4 افراد جمع ہو گئے تھے. تو میرے پاس جو میرے حضرات تھے جنہوں نے درس کا وہاں انتظام کیا تھا، ایک حال تھا اس میں، وہ بیچارے پریشان آئے. انہوں نے کہا فلاں وہاں حضرات ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکیم طارق جو ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس نے ایک ایسا عمل بتایا ہے جو کہ یہ تو کافروں والا عمل ہے، اور یہ لہذا ہم کہتے ہیں کہ جو اس کو قتل کر دے گا وہ جنت میں جائے گا. کون ہے جنت میں جانے والا؟ انہوں نے اعلان کیا، کچھ نہیں، ہم جنت میں جائیں گے. میں کہا ان کو اعتراض کیا ہوا؟ میری کس بات پہ اعتراض کیا ہوا؟ کس چیز پہ اعتراض ہوا؟ وہ کہنے لگے آپ نے بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول. یہ وظیفہ بتایا تھا کہ جو بندہ 35 بار اس وظیفے کو جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم تیار رکھے اور جمعے کی نماز پڑھ کے کاغذ سے صرف 35 بار لکھے تو اس کے یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے. اس نے کہا تو یہ تو کہتا ہے کہ احمد الرسول اللہ، یہ تو یہ کہتا ہے، لہذا یہ تو قابل قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. صدیاں ہوئی زندگی میں وہ اوڑھنا بچھونا ختم ہو گیا. میں نے ان کو 7-8 کتابوں کے حوالے دے دی. میں نے کہا یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر یہ پہ لکھا، یہ کتاب ہے صفحہ نمبر یہ، ان کو دکھا دو جا کے. ہمارے اکابر کی کتابیں ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ بھی دیکھنا چاہیں تو فیس بک پہ جو ہے اور واٹس ایپ پہ محمد الرسول اللہ کے حوالے دیکھ لیجیے گا. جب انہوں نے جا کے وہ کتابیں دکھائیں ہم پریشان. راستہ ہی ختم ہو گیا کہ لوگوں کو عرشی وسائل کے ذریعے فرشی مسائل کا حل بتانا ہے. عرشی وسائل، سورسز عرشی اور فرشی مسائل کا حل بتانا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی اس وظیفے کے فائدے کسی کو پتہ ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے کیا ہوگا؟ رزق میں اضافہ ہے، جان کا تحفظ، جی جادو بندشیں نہیں ختم ہو گئے، جیب میں پیسے کم نہیں ہوتے، برکت بہت ہے، سکون بہت ہے، جیب میں پیسے کم نہیں ہوتے، گھر میں خیر و برکت رہتے ہیں، جی حفاظت ہوتی ہے اور نیکی کی توفیق، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق، اللہ کی نظر میں رہتا ہے، ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی میرا اٹکتا نہیں. آواز نہیں آئی مجھے؟ ہاں دیدار مصطفیٰ 100% کہتے ہوتا ہے، قرض اتر جاتے ہیں، بری عادات چھوٹ جاتے ہیں. 35 بار بس، اور نہیں 35 بار. آج کی اس محفل میں کس کی جیب میں یہ کارڈ ہے؟ صرف جس کی جیب میں ہو وہ بتا. ٹھیک سنیے 35 بار. یہ حل ہے، حل. وہ کیا ہوتا ہے اسے کیو کوڈ کہتے ہیں. کیو کوڈ جو کیو آر کوڈ طویل تو ہے،
اس دن میں اپنے سیکشن میں بیٹھا تھا، تو میرے اس آئی ٹی کا ہیڈ کیا ہے نا، اس نے اس کیو آر کوڈ کو یوں کیا سامنے، اس نے اسکین کیا، چونکہ میرا دماغ تو اپنے شعبے میں گھوم رہا ہے، میرے موبائل میں واٹس ایپ وغیرہ کچھ نہیں ہے، اتنا بڑا سوشل میڈیا چلا رہا ہوں، موبائل میرا سادہ سا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ کیو آر کوڈ ہے۔ میں نے پوچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے یہ اس سے دنیا کھل جاتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا تمیز سے دنیا بھی کھلتی ہے۔ دیکھا کیو آر کوڈ؟ اگر نہیں دیکھا کسی کو پتہ ہے ضرور پوچھنا کہ بھئی وہ شاید درود السلام میں کسی فقیر نے کہا تھا کہ کیو آر کوڈ ہوتا ہے، تو ذرا مجھے دکھا۔ وہ سارا انگریز کا تعویذ ہے، وہ انگریز کا تعویذ ہے، اور وہ انگریز کے تعویذ سے ایک پل میں سے دنیا کھل جاتی ہے، کائنات کھل جاتی ہے، اور ایک میرے اللہ اس کے حبیب کی تعویذ ہے، ایک میرے اللہ اس کے حبیب کی تعویذ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کھل جاتی ہے، رزق کھل جاتا ہے، کائنات کھل جاتی ہے، وسعت کھل جاتی ہے، رحمت کھل جاتی ہے، عطائیں کھل جاتی ہیں، برکتیں کھل جاتی ہیں، اور گناہ علتیں ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں بندہ بے بس ہے، کہتے ہیں مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، اے اللہ میرے کفن کو بے داغ لے جا، میرے کفن کے اندر میری علتیں، میری گناہیں، میرے عیب نہ ہوں ایسے جو مجھے بے بس کر چکے ہوں اور میں بے بس ہو گیا ہوں۔ یہ کیوں کوڈ کیوں محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ 35 بار جمعے کی نماز کے بعد میں بارہا بتا چکا ہوں، میں ایک بات کو دہراتا ہوں۔ کبھی کسی نے پیپسی والوں سے تو نہیں پوچھا، روز نئی کہانی پیپسی کی چلاتے ہو، کبھی کوئی مطلب الٹا لٹکا ہوا ہے، کبھی سیدھا لٹکا ہوا ہے، پھر لفظ پیپسی آ گیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کو بار بار یاد دہانی میں لاؤ، اتنا یاد کراؤ۔ میرے ایک دوست نے کہنے لگے میں MBA کر رہا تھا، ماسٹر آف بزنس، کہنے لگے ہمیں پڑھایا گیا کہ اس پیپسی کو اتنا بولو، جب پیاس لگے نظر پانی میں نہ جائے کس پہ جائے؟ اور ایک بابا تھا مر گیا، وہ کہتا تھا اللہ کو اتنا بولو، جب ضرورت آئے تو نظر کس پہ جائے؟ واہ بابا بولے اسی مرنا نہیں ہو تیار کوئی ہو، بولے اسی مرنا نہیں، تیری عاشق مرا نہیں کرتا، گور پہ آیا ہو، قبر جنانی جیلے ہو۔ اللہ کو اتنا بولو کہ جب مصیبت آئے تو پہلی نظر اللہ پہ جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ تو قرآن میں محمد رسول اللہ بھی قرآن میں، احمد رسول اللہ بھی قرآن میں۔ کیو آر کوڈ کے تو ہم عاشق بن گئے، دیوانے بن گئے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کائنات اور دنیا کھل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، یہ جو وظیفہ میں دیتا ہوں آپ کو آج دے رہا ہوں، پہلے بھی دیا اور میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے اندر بھی کائنات ہے۔ ہاں تجھے یقین ہو اور یقین کامل ہو کہ اس کو 35 بار جمعے کی بات اگر میں کاغذ پہ لکھ لوں، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، زندگی میں ایک دفعہ لکھنا، کاغذ قلم تیار رکھیں، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، غور سے سنیے گا، یہ ایک دفعہ بنا، اس دفعہ 35 بار، اسی طرح 35 بار یہ لکھ کے کاغذ پہ رکھ لے، لیمینیشن کرا لے، اس کو جیب میں رکھ، پرس میں رکھ، اپنے ساتھ رکھ، اور پھر اب اس کے فائدے سن۔ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود شریف میں جو اس کے فائدے لکھے ہیں، اور ہمارے اکابر کے کئی، میرے پاس تو بے شمار میں نے اس کے حوالے جمع کیے ہیں،
فرمایا کہ جو شخص اس کو طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج نکلے طلوع آفتاب کے وقت، جو اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا، چند بار درود پاک، اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ لفظ متواتر ہے، لفظ تواتر سے ہے، ایک بار نہیں، ایک بار نہیں، لفظ متواتر، یہ مجھے سب تک نکال کے ایک موٹی بولی، لفظ متواتر کیا ملے گا؟ کیا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا فائدہ یہ فرمایا کہ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا، جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا، اپنے پاس رکھے گا، جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا، ہر شیطانی جناتی شر سے محفوظ رہے گا، ہر جادو کے شر سے محفوظ رہے گا، نظر بد کے وار سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کو اپنے پاس رہے گا حادثوں سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کی برکت میں مدد فرمائیں گے۔ اس لفظ کو ذرا کھولوں گا تفصیل سے سنیے، برکت میں مدد فرمائیں گے۔ آج برکت ہے، اللہ چاہے تو چھین لے، چھین جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، عروج میں تھے، کمال میں تھے، عروج میں تھے، کمال میں تھے، اور جب برکت ان سے چھین اور ہر چیز ان سے ختم ہو گئی، وہی سڑکوں پہ پھر رہے، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ ایک بندہ نے ڈبے میں ڈبا سائیکل کے پیچھے باندھا ہوا تھا، جالیوں والا، اس پہ کبوتر لے کے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھا دور سے، کہنے لگا آپ فلاں کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں جانتا۔ نہیں، اپنے والد کا تعارف کرایا، ہاں آپ کے والد کا نام تو سنا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے سنے آپ دعا کرتے ہیں، دعا بتاتے ہیں، اب میرے لیے دعا نہیں کرتے کیا کہ آج کوئی کبوتروں کا جوڑا مل جائے، میں نے ہر چینی اور گھی لے جانا ہے۔ آج میں پگھل گیا کہ تیرا والد اتنا بڑا جاگیردار، ذمہ دار، اتنا مالدار، اور جس کے ڈیرے پہ، جس کے گھر پہ، جس کے سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے، اور آج تیرا یہ عالم ہے۔ اب پھر سنیں اس وظیفے کا فائدہ، جو اسے اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا۔ اب سمجھے، یعنی آج برکت ہے تو کل بھی ملے گی، آج رزق ہے تو کل بھی ملے گا، آج نسلیں خوشحال ہیں تو کل بھی ملے گی، آج نسلوں میں اگر سہولت کا رزق، سواری، عزت، گھر، مکان، چھت، چھاؤں اگر آج ہے تو کل بھی ملے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تیری برکت میں مدد کروں گا، برکت میں مدد کروں گا۔ لاہور میں جہاں تصویر خانہ ہے اس کے دائیں بائیں کچھ ٹاور ہے، اور وہ ایک مالک اس کے ہیں، آج اس کے نہیں ہیں، آج اس کے نہیں ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ جس کسائی سے بکرے آتے تھے اور اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھیں، اس کسائی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چپ کر کے 200-300 مٹھی میں ڈال کے چپ کر کے جاتا ہے، اور گھر کا دال دالیا چلتا ہے، وہ تو عزو من تشاء وہ تو ذل من تشاء، برکت چھن جاتی ہے۔ جو اس لکھے ہوئے کو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا، برکت میں مدد دے گا۔ میرے 7 درس مسلسل چلے ہیں، 7 درس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ کہ انگریزوں کو بھی نظر بد لگتی ہے، نیٹ پہ پڑے ہیں، بے شمار کتابوں کے، انگریزوں کی کتابوں کے میں نے حوالے، سندیں اور لنکس دیے ہیں، کھول کے دیکھو۔ علم کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہی جادو جنات ہوتے ہیں، نظر بد ہوتی ہے، انگریزوں کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ والو ہم سے زیادہ مانتے ہیں وہ جادو جنات،
میں ان چیزوں کو لا رہا ہوں نیٹ پہ کہ دیکھو خیال کرنا، اگر جادو جنات نظر بد عروج و زوال کی ان کہانیوں کو کہانی سمجھا، اللہ اس کے حبیب پہ اعتراض ہو جائے گا، غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ خطا نہ کر بیٹھنا، یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، علم کی کمی کی وجہ سے اعتراض ہو جائے گا، علم کی کمی کی وجہ سے اعتراض ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات میں نے جس کو بتایا ہے کہ نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھ لے، صرف اس کو، کس کو؟ سارے پڑھے محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، صرف 35 بار۔ میں نے اس کو کبھی خالی نہیں دیکھا، ویران نہیں دیکھا، فقیر نہیں دیکھا، منگتا نہیں دیکھا، خالی ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس کے گھر میں جادو تھے، جنات تھے، اثرات تھے، اس کے گاڑیوں کے حادثے ہوتے تھے، اس کے گھر میں مسائل مشکلات تھیں، اس کی زندگی میں تنگیاں تھیں، اس کی زندگی میں مشکلات اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے۔ رب کا نظام انوکھا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز نظام ملا۔ لیڈیز پہ آواز نہیں آ رہی ہے، اسپیکر والے حضرات توجہ کریں، خواتین کی طرف آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس کے گھر میں جہاں جمعہ پڑھے وہیں لکھنا ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اس عمل کو کھولیں، اس عمل کے حوالے، ریفرنس، سندیں تلاش کریں۔ ایک واقعہ سنا، چھوٹا سا ایک واقعہ سنا، چھوٹا سا۔ سفر زندگی میں آنا جانا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے پرانا سا کوئی کاغذ تھا، اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی تھی، وہ نکالا اور نکال کے کھول کے مجھے کہنے لگے یہ ہمارا خاندانی ایک نقش ہے، جو بندہ بھی اس کو جیب میں رکھتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ نقش ملتا اس کو ہے، ایک گدی نشین دربار کا آستانے کا ایک بڑا جب مر جاتا ہے، پھر جس کے سر پہ پگ آتی ہے، دستار آتی ہے، جو سجادہ نشین گدی نشین بنتا ہے، یہ نقش اسی کو ملتا ہے، یہ مجھے ملا ہے۔ اور ہمارے خاندان میں وصیت ہے کہ یہ صرف اپنے پاس رکھنا ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے بڑا شوق ہوا تو میں نے اس نقش کو کھولا، تہہ کرتا ہے بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، اندر وہ ہرن کی چھپی ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ ہرن کی کھال پہ لکھے تو بہت زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ ہرن کی کھال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہے۔ مجھے بخارا میں نے ایک کتاب دیکھی تھی ہرن کی کھال پہ لکھی ہوئی، بخارا کی گلیوں میں جا رہا تھا تو وہ کوئی ہزاروں سال پرانی لکھی ہوئی تھی، تو خیر میں نے وہ جب دیکھا نا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، احمد رسول۔ اب میں نے گننا شروع کیا، میں نے کہا 35 ہوں گے، اور باقی 35 دفعہ لکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ عمل کہاں سے ہے؟